نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پس تم کھاؤ منہا اس میں سے حیث شئتم جہاں کہیں سے بھی تم چاہو رغدن فراغت کے ساتھ، رغدن وادخلوا الباب اور داخل ہونا تم نے دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو حطوۃ یعنی معاف فرما معاف فرما، نغفر لکم تو ہم معاف کر دیں گے تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور عنقریب ہم زیادہ کریں گے نیکوکاروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ ان کی چیزوں میں سے جس جگہ سے بھی تم چاہو بے تکلفی کے ساتھ، اور یہ حکم بھی دیا کہ جب اندر جاؤ تو دروازے میں داخل ہونے تم نے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے اور زبان سے یہ کہنا ہے کہ توبہ ہے توبہ ہے، تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی سب خطائیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ قصہ بھی وادی طئی کا ہے، جبکہ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے اور اپنے معمولی کھانے کی انہوں نے درخواست کی تھی، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا، وہاں کھانے پینے کی معمولی چیزیں ملیں گی، سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے قولی اور فعلی ادب بیان ہوا۔ قولی ادب یہ کہ تم نے جاتے ہوئے کہنا ہے حطوۃ، اور فعلی ادب یہ کہ تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھک کر کیا کرنا ہے، جھکتے ہوئے جانا ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم تھا کہ جابر اور ظالم بادشاہوں کی طرح تم نے اکڑتے ہوئے نہیں جانا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح تم نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حطوۃ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کرنے کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا ہے، ان میں یہ اعلان کرنا ہے یعنی درگزر اور عام معافی کا۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ تم نے یہاں پر کہنا ہے حطوۃ کے معنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، لیکن انہوں نے حطوۃ کے بجائے حنطوۃ کہنا شروع کر دیا۔ حنطوۃ کا مطلب ہے گندم، چونکہ وہ تو کھانے پینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں تو یہ کھانے کے لیے ملے وہ کھانے کے لیے ملے، اور دوسرا وہ اکثر جو ہے تو وہ قرآن کے احکام کو بدلتے رہتے تھے، تو انہوں نے حطوۃ لفظ کو چھوڑ کر حنطوۃ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پیچھے جو تم سے غلطیاں ہو چکی ہیں سو ہو چکی ہیں، اب اگر تم ان آداب کو بجا لاتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوگے تو ہم تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اب ان کی یہ کہ من و سلوہ کو چھوڑ کر عام کھانوں کی درخواست کرنا، یہ بھی ان کی ایک قسم کی خطا تھی اور یہ بھی ایک قسم کی گستاخی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس معافی میں شامل کر دیا کہ تمہاری یہ خطا بھی معاف ہو جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ تم اور بھی اگر اچھے اخلاص کے ساتھ نیکی کرو گے اور اچھی نیت کے ساتھ نیکی کرو گے تو ہم اس کے لیے اس سے بھی زیادہ کریں گے، اس کے لیے ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ اب ان کو یہ کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ یہ کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اب اس قریہ سے کون سی قریہ مراد ہے؟ دیگر مفسرین حضرات یعنی معارف القرآن میں لکھا ہے کہ دیگر مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر ان کو جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا کہ جہاد کرو اور تم نے اپنے شہر کو چھڑاؤ دوسرے ظالم بادشاہوں کے قبضے سے، اور بعد میدان طئی میں کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے، یہ حکم ان کی معرفت اس شہر کے بارے میں ہوا تھا، لیکن علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ
ابھی تک اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے، القریہ، اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ وہ بنی اسرائیل بھی اسی جزیرہ نما سینا میں تھے، لہٰذا اغلب خیال یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما بستی کا یہ کوئی شہر ہوگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر ایک وبا بھیجی اور پھر 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے اس وبا سے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اپنی گزشتہ جس طرح اپنی کجروی کرتے تھے اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے یہی کجروی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آئندہ کے لیے میرا یہ حکم بجا لاتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو گئے تو تمہاری سابقہ خطائیں ہم معاف کر دیں گے، اور سابقہ خطائیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تم نے اچھے اخلاص کے ساتھ نیکی کی اور حکم کو بجا لایا تو ہم تمہیں اس سے زیادہ دیں گے، یعنی تمہارے لیے اور اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔